طائف چلو طائف چلو طائف چلو، پوری پوری بس پہ یہ نالائق جو ہیں دم واجب کروا دیتے ہیں کہ نہ گائیڈ کو طائف کے مسائل کا پتہ ہے نہ ڈرائیور کو پتہ ہے۔ یہ تو حاجی پر لازم تھا کہ وہ سیکھ کر آتا نا۔ مکہ المکرمہ میں تین طرح کے مفتی ملیں گے آپ کو۔ ایک حرم میں صفائی کرنے والے، بہت بڑا مفتی ملے گا آپ کو۔ ریسیپشن پہ بیٹھا ہوا کاؤنٹر پہ بھی مفتی ملے گا، اور تیسرے مکے کے مفتی ہوتے ہیں ٹیکسی ڈرائیور۔ ہم تو ڈوبیں گے صنم تجھے بھی لے ڈوبیں گے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے قرب قیامت سے جب آپ مکہ المکرمہ جائیں تو لوگ پریشان ہوتے ہیں، کیسے جائیں کیا کریں۔ کچھ بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے سر، آپ ڈائریکٹ مدینے آئے ہیں تو جب مکے جائیں گے تو اپنے گھر سے احرام باندھ لیں، جس بلڈنگ میں ہیں اسی بلڈنگ سے احرام باندھ لیں، ناخن وغیرہ کاٹ لیں، بغل اور جو ناف کے نیچے کے بال وغیرہ دور کر لیں، خوشبو لگا لیں۔ نیت سے پہلے خوشبو لگانا سنت ہے، لگا سکتے ہیں۔ نیت نہیں کری ہے نا تو احرام پہ خوشبو لگانا سنت ہے۔ اس کے بعد آپ مسجد ذوالحلیفہ پہ گاڑیاں رکتی ہیں، وہاں 2 رکعت نفل پڑھیں، نیت کر لیں۔ آپ مکہ المکرمہ پہنچے ہیں، مکہ المکرمہ پہنچنے جو آپ پہنچ گئے اپنے کمرے میں جائیں، سامان وغیرہ رکھیں، حرم میں آئے۔ حرم میں آنے کے بعد آپ اپنا سیدھا کندھا کھول لیں۔ سیدھا کندھا کھولا آپ نے، حجر اسود کے سامنے آپ جائیں، یوں ہاتھ کر کے آپ نے بسم اللہ والحمدللہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، یا یاد نہیں ہے تو یوں کر کے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، درود شریف پڑھ لیں، چہرے پہ لگا لیں، اب شروع کر لیں۔ 7 پھیرے آپ کے مکمل ہوئے، آپ نے زمزم پینا ہے، 2 رکعت نماز پڑھنا ہے، صفا مروہ کے 7 پھیرے لگانے ہیں، حلق کر لیا، آپ کا عمرہ ہو گیا نا۔ اب اس کے بعد جب بھی آپ کو عمرہ کرنا ہے تو حدود حرم کے باہر کہیں سے بھی جا کے نیت کر کے آ جائے، عمرہ کر لیں۔ لیکن 2 جگہ مشہور ہے، مسجد جعرانہ، مسجد عائشہ، اور تیسری جگہ صلح حدیبیہ۔ ان تینوں مقامات سے عمرہ کر سکتے ہیں آپ۔ طائف جب بھی جائیں گے آپ، طائف یاد رکھیے گا، طائف جب بھی آپ جائیں گے، کئی آپ کو لوگ ملیں گے طائف چلو طائف چلو، پوری پوری بس پہ یہ نالائق جو ہیں دم واجب کروا دیتے ہیں کہ نہ گائیڈ کو طائف کے مسائل کا پتہ ہے نہ ڈرائیور کو پتہ ہے۔ یہ تو حاجی پر لازم تھا کہ وہ سیکھ کر آتا نا۔ طائف جب بھی جائیں گے واپسی پر آپ کے اوپر احرام مسٹ ہے، یاد رکھیے گا۔ احرام نہیں باندھیں گے آپ گناہگار ہوں گے، دم آئے گا، ایسا قصدن کرنے والا نار جہنم کا مستحق بھی ہوگا۔ قصدن جو کرتے ہیں، کہتے ہیں یار کچھ بھی نہیں ہوتا، چلتا نہیں ہے، حضور کی شریعت چلتی ہے۔ ہاں اللہ رسول کا فرمان چل رہا ہے، اپنی مرضی سے مسلمان نہیں جی سکتا ہے، جینا اس طریقے سے جس طرح اللہ اس کے رسول نے بتایا ہے، یاد رکھیے گا۔ تو جب بھی طائف جائیں گے احرام مست ہے آپ کے اوپر، بغیر احرام کا طائف نہیں آ سکتے آپ۔ آپ نے بہت اچھا گائیڈ کیا۔ زبیر بھائی یہ بھی بتائیں نا کہ جیسے اب حاجی مکے کی حدود کے قریب کے اندر، جیسے آپ نے بتا دیا مسجد عائشہ، جعرانہ اور صلح حدیبیہ، اگر طائف جاتا ہے تو طائف سے آ کر وہ عمرے کا احرام بھی باندھ کر آتا ہے، پھر تو حج پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا نا؟ دیکھیں عرفان بھائی، مسئلہ یہ ہے کہ اس کلیے کو حاجی یاد کر لیں۔ ایک زمین ہے حرم کی، وہ حدود حرم کی زمین ہے۔ حدود حرم کا دائرہ ختم ہوتا ہے، ہل کی زمین شروع ہوتی ہے، ہل کا دائرہ ختم ہوتا ہے، میقات آ گیا، میقات کے باہر آفاق ہے۔ تو حاجی حدود حرم سے باہر نکل کے ہل میں کہیں بھی چکر لگا سکتا ہے، ہل میں کہیں، یعنی جدہ بھی جا کے بغیر احرام کا جدہ سے واپس آ سکتا ہے۔ لیکن یہی حاجی اگر میقات تک پہنچ گیا تو اب بغیر احرام کا یہ واپس نہیں آ سکتا۔ اگر آیا دم دینا پڑے گا، توبہ بھی لازم ہوگی اس کے اوپر۔ لیکن کئی لوگ ایسا کروا رہے ہوتے ہیں، جی دیکھا ہے پچھلے حجوں میں، ہاں، پورے بس پہ دم، کو بھی نہیں پتا ہوتا، پورے بس پہ دم آ رہا ہوتا ہے۔ اور لوگ ایسے ہی جو ہے نا وہ ہوٹلوں کے اندر لوگوں سے مسائل پوچھ کے اپنے دل کو مطمئن کر لیتے ہیں۔ مکہ المکرمہ میں تین طرح کے مفتی ملیں گے آپ کو۔ ایک حرم میں صفائی کرنے والے، بہت بڑا مفتی ملے گا آپ کو۔ ریسیپشن پہ بیٹھا ہوا کاؤنٹر پہ بھی مفتی ملے گا، اور تیسرے مکے کے مفتی ہوتے ہیں ٹیکسی ڈرائیور۔ ہم تو ڈوبیں گے صنم تجھے بھی لے ڈوبیں گے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے قرب قیامت ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ جاہلوں سے سوال کریں گے،
وہ جواب دے گا، خود بھی ہلاک ہوگا، اس کو بھی ہلاک کرے گا۔ حدیث کا مفہوم ہے یہ وہی زمانہ ہے۔ بھائی آپ بیمار ہیں تو ڈاکٹر کے پاس جائیں گے نا، کپڑے سلوانے تو ٹیلر کے پاس جائیں گے، آپ کو کہیں سفر کرنا تو گاڑی والے کے پاس جائیں گے، آپ کو کہیں رہنا ہے تو کمرے والے کے پاس جائیں گے۔ تو جب یہاں دینی مسائل آپ کو سیکھنا ہے تو آپ کسی ایرو غیرو نتھو خیرو کے پاس کیوں جا رہے ہیں؟ یہ مسئلے مسائل بتانے کے لیے علماء ہیں، انہوں نے 8-8 10-10 سال مدرسے کی دال روٹیاں کھائی ہیں، دکھ سکھ میں وقت گزار کے انہوں نے رسول اللہ کی شریعت پڑھی ہے، رسول اللہ کا دین پڑھا ہے، شریعت انہوں نے شریعت کا علم حاصل کیا ہے۔ یہ ان سے پوچھیں، یہ صحیح مسئلہ آپ کو بیان فرمائیں گے۔ انہوں نے ٹیکسی والے سے، حرم میں کام کرنے والے سے، ڈھابے والے سے آپ پوچھیں گے تو خود ڈوبے گا، دوسروں کو بھی لے کے جائے گا۔ گہری احتیاط بتائیے، واللہ ایسا ہی ہے کہ ٹیکسی والا بھی معاذ اللہ مفتی بن کر اتنے کھلے عام فتوے دے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بات یہ ہے کہ آپ کو کس طرح مکہ اور مدینہ میں رہنا ہے، میں نے مختصر سے وقت میں عرض کر دیا ہے۔ اللہ کریم ہماری حاضری قبول فرمائے۔ اس وقت ہم جہاں حاضر ہیں، حجاج اکرام اگر طائف کا سفر کر رہے ہیں تو وہ حج کے بعد کریں۔ دوسرا اس بات کی بھی احتیاط ضروری ہے کہ طائف جائیں تو حج کے بعد جائیں۔ حج سے پہلے کچھ لوگ لے کے جاتے ہیں شروع میں، تو آنے جانے میں روکتے نہیں ہیں، لیکن 2-4 دن گزرنے کے بعد سختی کر دیتے ہیں، اور جس وقت سختی نافذ کریں گے جو بسیں طائف میں گئی یہ سب پھنس جاتی ہے۔ بس والے کیا کہتے ہیں، بھائی روک ٹوک نہیں ہے، ہم تو کل بھی گئے تھے، آج بھی گئے تھے، پرسوں بھی گئے تھے، حاجی بھی کہتا ہے یار ہمارے بلڈنگ میں بندے جا کر آئے ہیں، کوئی پکڑ دھکڑ نہیں ہو رہی ہے۔ لیکن جس دن پکڑ دھکڑ ہوئے گی، اگر 100 بس طائف کے اندر ہے، چیک پوسٹ پہ آؤ گے تو سب پھنس جاؤ گے۔ تو بہتر یہ ہے حج کے بعد جائیں، حج کے بعد جائیں۔ اچھا زبیر بھائی، حاجیوں کی بلڈنگ عزیزیہ میں یہ بھی دیکھا گیا کہ مسافر و غیر مسافر، تو اس میں بھی نمازوں میں مختلف معاملات میں جھگڑے دیکھے گئے ہیں، تو اس کے بارے میں بھی بتائیں تاکہ حاجیوں کو پتہ چلے بھائی مسافر اور غیر مسافر کیا ہوتا ہے، کیونکہ حقیقت یہ علم دین سے دوری ہے۔ وہ سمجھتے ہیں بس حج پہ نکل جائیں اللہ قبول کر لے گا، بے شک قبول کر لے گا، لیکن اس کے بارے میں احتیاطیں بتائیں اور سیکھنے کا طریقہ بتائیں کہ واقعی ان کا دل لگے اس طرف آ کے حج میں اور روحانیت ملے۔ دیکھا گیا عزیزیہ میں، کوئی ظہر میں گیا تو 4 پڑھا کے چلا گیا، کوئی عصر میں گیا تو کسی نے آگے بتا دیا بھائی آپ تو مسافر ہیں، تو عصر میں جو نماز پڑھی گئی وہ 2 رکعت پڑھی گئی۔ پھر کوئی مغرب میں آ گیا تو اس نے کہا نہیں آپ تو مقیمی ہیں، تو اس نے کہا کہ چلو مغرب تو پوری پڑھنی ہے، عشاء میں پھر ہم 2 پڑھیں گے۔ تو یوں جھگڑے لگتے رہتے۔ کلیہ یاد رکھیں، اگر آپ مکہ المکرمہ میں مقیمی ہیں تو عرفات مینا مزدلفہ میں بھی مقیمی ہیں۔ ہاں، اگر آپ مکہ المکرمہ میں مسافر ہیں تو عرفات مینا مزدلفہ میں بھی آپ مسافر ہیں۔ یہ کلیہ یاد کریں، سمپل سی بات ہے۔ باقی اس پہ زیادہ گہرائی میں جائیں گے نا تو شاید حاجی سمجھ نہ پائے مقیمی۔ یہی زیادہ سوال ہوتا ہے نا کہ یہاں تو ہم یہ نماز پڑھ رہے ہیں، عرفات میں قصر کریں کہ نہ کریں۔ تو یہ کلیہ یاد رکھیں ناظرین، مکہ المکرمہ میں آپ مسافر ہیں تو عرفات مینا مزدلفہ میں بھی مسافر ہیں، مکہ المکرمہ میں مقیمی ہیں تو عرفات مینا مزدلفہ میں بھی آپ مسافر ہیں۔ سمپل سی بات ہے۔ مولا میرے مولا، مولا مولا میرے مولا، مولا مولا میرے مولا، مولا مولا میں بندہ ہوں تیرا، میں جاؤں کہاں، میں بندہ ہوں تیرا، مولا مولا میں بندہ ہوں تیرا، میں جہاں کہاں میں بندہ ہوں تیرا، میرے کریم کرم کر میں تیرا بندہ